بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا سفر اور مشکلات کربلا کے بعد جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے سے زندہ بچے تھے ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ راستے میں انہیں بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خود ان دکھوں کا ذکر کیا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو وہاں بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دیا گیا۔ حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ڈر تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینہ میں رہ کر ان کے لیے مشکل کھڑی کر سکتی ہیں اور ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کروا سکتی ہیں، اسی لیے انہیں طرح طرح سے تنگ کیا جانے لگا اور مدینہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ آخر تنگ آ کر وہ مصر کی طرف چلی گئیں اور 1 سال بعد اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ابن زیاد اور یزید کا انجام۔ اب سنیں کہ ابن زیاد اور یزید کا کیا حشر ہوا۔ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو یہ ساری مصیبتیں دی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 3000 سپاہیوں کے ساتھ ٹھہرا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک فوج دے کر اس کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ موصل سے تقریباً 15 کوس دور فرات ندی کے کنارے دونوں لشکروں میں بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ صبح سے شام تک خوب جنگ ہوتی رہی۔ جب سورج غروب ہونے والا تھا ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد ہار گیا اور اس کے ساتھی بھاگ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ جو بھی دشمن کے سپاہی ہاتھ آئیں انہیں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ مارے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ کو 67 ہجری میں مارا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا اور ابراہیم نے اسے کوفہ میں مختار سقفی کے پاس بھجوایا۔ مختار سقفی نے کوفہ کے حکومتی محل کو سجایا اور کوفہ والوں کو اکٹھا کر کے ابن زیاد کا گندا سر اسی جگہ رکھوا دیا جہاں اس گھمنڈی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر رکھا تھا۔ مختار نے کوفہ والوں سے کہا، اے کوفہ والو، دیکھو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ناحق خون نے ابن زیاد کو نہیں بخشا۔ آج اس کمینے کا سر کتنی ذلت کے ساتھ یہاں پڑا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، وہی تاریخ ہے اور وہی جگہ ہے۔ اللہ نے اس مغرور فرعون جیسے شخص کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا۔ اسی کوفہ اور اسی محل میں اس بے دین کے قتل پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار سقفی کے سامنے رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نکل آیا۔ لوگ اس کی ہیبت سے ڈر گئے۔ وہ سانپ سب سروں پر گھوما اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کی ناک میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اسی طرح 3 بار اس کے سر کے اندر گیا اور غائب ہو گیا۔ یزید کا انجام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں لوگوں کو بڑے عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد جیسے لوگوں کے دماغ میں بڑی بادشاہت کے منصوبے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کا وجود ہی ان کی دنیا کی عیش و عشرت میں رکاوٹ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پوری زمین پر یزیدیوں کی حکومت ہو جائے اور ہزاروں سال تک ان کا جھنڈا گڑا رہے۔ مگر انہیں ظلم کے انجام اور اللہ کی تباہ کن بجلیوں کا اور اہل بیت علیہ السلام کے دلوں سے نکلنے والی آہوں کے اثرات کا علم نہ تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ خون اپنا رنگ دکھائے گا اور سلطنت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جو بھی شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوا ہے وہ طرح طرح کے عذابوں سے مرے گا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار سقفی کے گھوڑے انہیں روند ڈالیں گے۔ ان کی جماعتوں کی زیادہ تعداد ان کے کام نہیں آئے گی۔ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، گھر لوٹ لیے جائیں گے، پھانسیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر کوئی انہیں برا بھلا کہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ مختار سقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارا اور تقریباً 3000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک خطرناک اور بہت بری بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اسے پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ آخر میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر پر بلایا اور حکومت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بیٹے کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور اس نے بڑی ذلت اور حقارت کے ساتھ باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ کہا، جس تاج اور تخت پر رسول کے گھر والوں کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا مجھے اس منحوس سلطنت کی وراثت سے محروم رکھے جس کی بنیادیں رسول کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ اٹھا اور غم و غصے سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیختا تھا، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترنے کے بعد چھری کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ یہ اللہ کا عجیب غضب تھا۔ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔
تو محترم ناظرین، یہ تھے کربلا کے بعد کے واقعات۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔